اس دھرنے کے ذریعے آپ نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ میں اختصار سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ 26 تاریخ کو دھرنے کے لیے آئے، راستے میں کئی رکاوٹیں تھیں، بڑی تعداد میں کارکنان گرفتار ہوئے، خواتین کا جلسہ تھا اور ان کے جلوسوں کو، کاروانوں کو روکا گیا، لیکن الحمدللہ گرفتار کارکنان بھی رہا ہوئے اور خواتین کا بھی تاریخ ساز جلسہ ہوا۔ اور اسی موقع پر جناب محسن نقوی صاحب اور جناب عطا اللہ تارڑ صاحب نے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ دھرنے کے مطالبات پر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے گزارش کی، آپ دھرنے پر تشریف لائیں، امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن صاحب سے ملاقات کیجئے اور مذاکرات کی دعوت اور پیشکش کیجئے۔ یہ تشریف لائے اور حافظ صاحب سے ملاقات کی۔ ابھی آپ حافظ حافظ کے نعرے لگا رہے تھے، محسن نقوی صاحب، تارڑ صاحب خوش ہو رہے تھے۔ میں نے کہا یہ آپ کے حافظ کے نہیں، یہ ہمارے حافظ کے نعرے ہیں۔ تھک گئے ہو؟ وزراء کی آمد کا استقبال کیا اور ان پر واضح کیا، ہم یہ دھرنا قومی جھنڈے اور قومی مطالبات پر دے رہے ہیں اور ہمارے نزدیک حل کے لیے مذاکراتی راستہ ہے۔ آپ مذاکرات کی دعوت لے کر آئے ہیں۔ حافظ صاحب نے مشاورت کے بعد کمیٹی تشکیل دی اور حکومت کی طرف سے بھی وزیر اعظم پاکستان نے اپنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ پھر اس کمیٹی کے کمشنر آفس راولپنڈی میں ہمارے 4 راؤنڈ مذاکرات کے ہوئے۔ درمیان میں یہ کمیٹی لاپتہ ہو گئی۔ حافظ نعیم الرحمن صاحب نے تلاش گمشدہ اشتہار کی بات کی۔ انہی وزراء نے کہا ہم اشتہار پڑھ کے آ گئے اور ہمارے مذاکرات ہوئے۔ ہمیں خوشی ہے مذاکراتی ٹیم نے خندہ پیشانی کے ساتھ
ہمارے ہر مطالبے اور ہماری ٹیکنیکل ٹیم جناب امیر العظیم صاحب، انجینئر نصر اللہ رنداوا صاحب، جناب فراست شاہ صاحب نے مکمل تیاری کے ساتھ ہر پہلو کو پیش کیا۔ حکومت نے کہا کہ آج ہم جن مسائل سے دوچار ہیں یہ 1-2 برس کی بات نہیں، مسلسل ملک کی معاشی حالت اس تباہی کے کنارے پر پہنچے، اور انہوں نے کہا ہمیں جماعت اسلامی کے دھرنے کے مطالبات سے مکمل اتفاق ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ آج پھر سارا دن جناب محسن نقوی صاحب، عطا اللہ تارڑ صاحب نے رابطہ رکھا اور طے پایا کہ اگر آپ مسائل حل کرنے میں سنجیدہ ہیں، آپ دھرنے پر تشریف لے آئے۔ جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب کی موجودگی میں ہم آخری نشست اور ایک فائنل راؤنڈ کرتے، اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس سمت میں پیش رفت کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج 9:30 بجے سے یہ تشریف لائے اور ہمارے مذاکرات اپنے آخری مرحلے میں گئے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں جن امور پر اس وقت اتفاق ہوا ہے وہ یہ کہ IPP کا مسئلہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ حقیقت میں آپ نے پاکستان کے اہم ترین مسئلے کو اجاگر کیا ہے، اور انہوں نے اس چیز سے اتفاق کیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان، وفاقی حکومت IPPs کے معاملے میں سنجیدہ ہے۔ جماعت اسلامی کا مطالبہ قومی مطالبہ ہے، اسی لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ IPPs کے معاہدوں پر نظر ثانی کے لیے مکمل جانچ پڑتال کی جائے گی۔ حکومت نے اس کے لیے ایک بااختیار ٹاسک فورس قائم کر دی ہے جو 1 ماہ میں اپنا کام مکمل کرے گی۔ نیز ٹاسک فورس درج ذیل اقدامات بھی کرے گی۔ IPPs کی جانچ پڑتال کا مقصد عوام کو ریلیف دینا اور فی یونٹ لاگت کم کرنا ہے، تاکہ کیپیسٹی بلز ادائیگی کی بچت براہ راست بجلی فی یونٹ کی کمی سے منسلک ہو جائے۔ ٹاسک فورس وابڈا چیئرمین، آڈیٹر جنرل آف پاکستان، FPCCI کے نمائندوں کو بھی آپٹ کرے گی۔ مذاکراتی کمیٹیوں نے حکومت کی طرف سے قائم کی جانے والی ٹاسک فورس کے ان TORs پر بھی اتفاق کیا ہے کہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر سے کسی بھی ماہر کا انتخاب کرے گی۔ مقامی یا بین الاقوامی مشاورتی فرموں، بینکرز، قانونی مشیروں، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فرموں،
یا کسی دوسری تنظیم یا فرد سے جیسا کہ ضروری سمجھا جائے ریکارڈ اور معلومات اور مدد حاصل کرے گی۔ ٹاسک فورس کے حوالے سے پاور سیکٹر کو مالی اور آپریشن طور پر پائیدار بنانے کے لیے اقدامات کی سفارش ہوگی۔ اس کے نفاذ کے ساتھ ایک مؤثر اور لیکوڈیٹی پر مبنی پاور مارکیٹ ڈیزائن کرنا ہوگا۔ ترقی کی حوصلہ افزائی کے لیے صنعتوں SEZs کے طرف سے اضافی صلاحیت کے استعمال کی سفارش کی جائے گی۔ صلاحیت کی ادائیگیوں کو کم کرنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لینے اور تجویز کرنا بشمول لیکن ان تک محدود نہیں بعض پلانٹس کو بند کرنا اور مناسب سمجھے جانے والے دیگر اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ ملک میں مختلف IPPs کے سیٹ اپ لاگت سے متعلق معاملات کا جائزہ لینا اور ان کا درست کرنے کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ تجویز کرنا، طریقہ کار، کمزوریوں اور ریگولیٹری خلا کی نشاندہی کرنا، متعلقہ سرکاری ایجنسیوں اور اداروں کے ساتھ مختلف معاہدوں کے پیرامیٹرز، شرائط و ضوابط کے ساتھ IPPs کی تکمیل کا جائزہ لینا، توانائی کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ اسٹاک کے مسئلے کو حل کرنے کے اقدامات کرنا۔ ٹاسک فورس کا کردار حقائق کی تلاش تک محدود نہیں ہوگا اور ٹاسک فورس اپنی سفارشات پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے بھی ذمہ دار ہو۔ ٹاسک فورس اپنی سفارشات پر عمل درآمد کے منصوبے کے ساتھ ایک ماہ میں وزیر اعظم کو اپنی رپورٹ اور اپنی سفارشات پیش کریں گی۔ یہ آپ کے دھرنے کی برکت ہے کہ 25 کروڑ عوام کی آواز کو پہلی دفعہ سنا گیا ہے۔ اسی طرح حکومت نے خاص طور پہ ان وزراء نے جماعت اسلامی کے اس مطالبے سے اتفاق کیا ہے کہ وفاق صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے جاگیرداروں، بڑے لینڈ ہولڈرز پر انکم ٹیکس کا نظام نافذ کریں گے تاکہ زراعت بھی، صنعت بھی، تجارت بھی اکٹھی ترقی کرے اور پاکستان IMF کے چنگل سے باہر آئے۔ اسی طرح اس چیز پر بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ حکومت تاجر دوست اسکیم کے نفاذ سے پیدا ہونے والے غیر منصفانہ نظام اور خدشات کا خاتمہ کیا جائے گا۔ تاجروں پر ٹیکس کا نظام آسان اور سہل الحصول بنایا جائے گا۔ اسی طرح آج میں یہ بھی طے کیا ہے کہ تنخواہ دار طبقہ پر ٹیکس کو ہر ممکن طریقے سے کم کیا جائے گا۔ اس کے لیے ریونیو کو بڑھا کر فسکل سپیس پیدا کی جائے گی اور تنخواہ دار افراد پر ٹیکس کی شرح گزشتہ مالی سال کے مطابق آ جائے۔
اس کے لیے حکومت اور جماعت اسلامی کی مشترکہ کمیٹی عمل درآمد کرائے گی۔ حکومت نے جماعت اسلامی کے اس مطالبے کو تسلیم کیا ہے کہ بجلی کے بل ہر صورت میں کم کیے جائیں گے۔ فی یونٹ لاگت اور ان پر لگنے والے ٹیکسز بڑا بوجھ ہے۔ یقیناً یہ حکومت کی مجبوری ہے، تاہم یقینی طور پر ایسے اقدامات کیے جائیں گے جس سے آئندہ 1.5 ماہ میں بجلی کی فی یونٹ کم کر دی جائے گی۔ اسی طرح ایکسپورٹ اور تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے فوری طور پر ایک کمیٹی نوٹیفائی کی جائے گی جو حکومت اور ایکسپورٹرز کے نمائندوں پر مشتمل ہوگی۔ 1 ماہ میں یہ کمیٹی اپنا کام مکمل کرے گی۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، مذاکراتی ٹیموں نے، کمیٹیوں نے قومی جذبے کے ساتھ اس چیز پر اتفاق کیا ہے کہ مطالبات کے جو نکات طے پا گئے، حکومت اپنے آپ کو پابند سمجھتی ہے کہ ان پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کرے گی۔ حکومت اور جماعت اسلامی کی کمیٹی اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً ملاقات کر کے عمل درآمد کا جائزہ لے گی۔ ان ساری چیزوں پہ جناب محسن نقوی صاحب، جناب عطا اللہ تارڑ صاحب نے دستخط کیے ہیں، ہماری کمیٹی کے بھی دستخط ہیں۔ یہ دونوں تو انگوٹھے لگانے کے لیے بھی تیار تھے۔ ہم نے کہا ہمیں آپ کے دستخط پر اعتماد ہے، آنے والے ایام عمل درآمد کو خود ثابت کر دیں گے۔ میں آخر میں جناب اویس لغاری وزیر توانائی، جناب امیر مقام وفاقی وزیر کشمیر اور جناب طارق فضل چودھری چیف وِپ، وہ آج تشریف نہیں لائے، مذاکرات کے تمام راؤنڈز میں موجود تھے۔ میں دھرنے کے شرکاء کی استقامت کو سلام اور اللہ کے شکر کے ساتھ یہی کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ یہ قدم، یہ کارواں عوام کے ریلیف کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عطا تارڑ صاحب، آج جو حتمی مذاکرات تھے اس کے لیے آج سارا دن لیاقت بلوچ صاحب اور آپ کی ٹیم کے ساتھ رابطے میں تھے۔ ہم سب کا صرف ایک مقصد تھا، چاہے وہ گورنمنٹ سائٹ تھی چاہے جماعت اسلامی والی سائٹ تھی، کہ عوام کو ریلیف کس طرح دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے وعدہ کیا ہے کہ کسی نہ کسی فارم میں بجلی کی قیمتیں کم ضرور ہوں گی انشاءاللہ تعالی، اور وہ آپ کو بہت جلد سامنے نظر آئیں گی۔ دوسرا جو میرا خیال ہے لیاقت بلوچ صاحب مینشن کرنا بھول گئے، وہ جو موجودہ بل ہیں ان کو کچھ دن پہلے ایکسٹینڈ ہوئے تھے، کچھ دن ملا کے 15 دن کی ایکسٹینشن جو ہے ہم نے کر دی ہے۔ میں اور میری ہم سب لوگ، ہم جتنے منسٹرز جو مسلسل
جماعت اسلامی کی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، اگر سب کی سوچ صرف پاکستان کے لیے ہو، پرامن ہو، تو ہم ہر صورت ان کی رسپیکٹ کرنا ہمارے پہ لازم ہے. اور میں جماعت اسلامی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. خاص طور پر آپ کے اور ہمارے حافظ صاحب کو کہ انہوں نے جس نظم و ضبط کے ساتھ اپنی چیزیں بھی منوائی، پروٹیسٹ بھی کیا اور کسی کو تکلیف بھی نہیں ہونے دی. یہ ساری چیز پرائم منسٹر شہباز شریف کی بلیسنگ سے ہو رہی تھی، اور ان کا اسپیشل پیغام تھا کہ ہم نے جماعت اسلامی کو وہ رسپیکٹ دینی ہے جو ان کا حق ہے. تو ان کا بھی شکریہ، بکاز انہوں نے بھی یہ ساری چیزوں کی اپروول انہوں نے دی. ایک منٹ، تقریر تو میں بھی کروں گا، رک جائیں، رک جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سے پوری گفتگو کروں گا، مہمان رخصت ہو جائیں گے تو. لیکن مجھے ہماری کمیٹی کے جب ممبران موجود تھے اور محسن نقوی صاحب اور عطا اللہ تارڑ صاحب، اور یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، تو دستخط تو انہوں نے کیے ہیں اور انگوٹھا بھی یہ لگانا چاہتے ہیں. لیاقت صاحب جو چاہیں گے وہ کروا لیں گے انشاءاللہ ان سے. لیکن ایک بات میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں پورے میڈیا کے سامنے. کوئی پوچھتا ہے کہ اس کی گارنٹی کیا ہے کہ معاہدے پہ عمل ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری قوم کے سامنے ہماری حکومت کے نمائندے اگر ایک معاہدہ کر رہے ہیں تو میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ 100% اس پر عمل درآمد کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ابھی تو اپنے یہاں کے دھرنے کے حوالے سے تو آپ سے میں الگ سے تقریر کروں گا اور کل کے جلسے کے حوالے سے بھی. لیکن میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پورے ملک میں جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں پاکستان کے عوام کو درپیش، اور جن چیزوں کے اوپر عمل درآمد نہیں بھی ہوا ہے اس سب کے حوالے سے، اور جتنے فیصلے کیے گئے ہیں اس کی گارنٹی کے لیے ہمارے دھرنے ہوں گے، احتجاج ہوگا، ہڑتال ہوگی، اور ہم ان میں سے کسی ایک چیز سے بھی دستبردار نہیں ہو رہے. یہ ہمارا جمہوری آئینی حق ہے کہ ہم جو معاہدہ حکومت کے ساتھ کریں، حکومت بھی اس کی پابندی کرے، اور ہم عوام کے ساتھ مل کر عوام کے تعاون سے، ان کے تحرک سے اور ان کے احتجاج سے اور ان کے جلسوں سے اور ان کے دھرنوں سے اپنے اس معاہدے کا جو ہے اس کی گارنٹی حاصل کریں. اللہ کرے کہ یہ اس پر عمل درآمد کریں، اور کریں گے انشاءاللہ، اور اس سے پاکستان کے عوام کو ریلیف ملے گا. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دھرنا یہاں آنا یا کہیں بھی جانا جماعت اسلامی کے لیے کیا معنی رکھتا ہے. یہ تو ہماری امن پسندی تھی کہ ہم نے ان کی بات مانی تھی اور یہاں پر آ کر ہم جمع ہوئے تھے. بہرحال ہم مہمانوں کو رخصت کریں گے اور اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا. جماعت اسلامی نشان جماعت اسلامی. اچھا جی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دھرنا بھی ختم کر دے، تو کیا خیال ہے؟ جانا کہاں ہے؟ کہاں جانا ہے؟ تو ذرا زور سے بولو نا بھائی. بیچ چوک بھی دور نہیں ہے. جب فیصلہ کریں گے انشاءاللہ، اگر یہ کنٹینر کھڑے بھی کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ کنٹینر کوئی معنی نہیں رکھتے. بے فکر ہو جائیں، وہاں بھی جب چاہیں گے جائیں گے. لیکن ابھی ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے ایک باقاعدہ تحریری معاہدہ کیا ہے اور ٹائم لائن کے ساتھ کیا ہے، اور واضح طور پر بجلی کی قیمتوں میں کمی کا وعدہ کیا ہے، اور اسی طرح سے جو ہمارے بڑے بڑے آئی پی پیز کے حوالے سے اور تنخواہ لوگوں کے حوالے سے واضح طور پر ہمارے مطالبات تھے، اس سب پر انہوں نے تحریری معاہدہ کر کے وعدہ کیا ہے. تو لہٰذا ہم اپنے اس دھرنے کو اس طرح سے مؤخر کریں گے کہ کل جلسہ عام کریں گے
اور یہ دھرنا معاہدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی دوبارہ سے گرم ہونا شروع ہو جائے گا، اور اگر ہمیں ایسا لگا کہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو معاہدے کی مدت سے پہلے ہی ہمارا دھرنا پھر سے شروع ہو جائے گا، اور اب ہم رکیں گے نہیں، سیدھا پارلیمنٹ ہاؤس پہ پہنچیں گے۔ تیار ہیں آپ لوگ سب اس کے لیے؟ سب تیار ہیں؟ تو ٹھیک ہے، اب میں اس کے تفصیلی اعلان بعد میں کروں گا، اس لیے اب ہم کل کے جلسہ عام کی ہمیں جو ہے وہ تیاری بھی کرنی ہے، تو ہم اس دھرنے کو مؤخر کریں گے، لیکن ختم نہیں کریں گے۔ ختم یہ اس وقت ہوگا جب پاکستان کے عوام کو یہ ریلیف دے دیں گے اپنے وعدے کے مطابق۔